وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ چند ضروری مسائل سواریوں کے اوپر سفر کے دوران نماز پڑھنے کے احکامات کے سلسلے میں. تو چلتی ہوئی سواری پر نماز پڑھنے کے مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اہم جزیہ ذہن میں رکھیں کہ نماز کی صحت کے لیے استقرار علی الارض شرط ہے، یعنی سواری کا زمین پر ٹھہرنا شرط ہے. اگر سواری زمین پر ہے اور ٹھہری ہوئی نہیں، یا ٹھہری ہوئی ہے مگر زمین پر نہیں بلکہ پانی پر ہے، مثلا چلتی ہوئی ٹرین یا کنارے پر لگی ہوئی ناؤ یا کشتی، ان پر بلا عذر نماز صحیح نہیں. صرف کنارے سے دور اور بیچ سمندر میں چلتی ہوئی کشتی یا بحری جہاز پر ہی چلتی ہوئی حالت میں نماز صحیح ہے، ان نمازوں کا اعادہ نہیں. کنارے سے لگی ہوئی کشتی یا کنارے سے لگے ہوئے بحری جہاز میں جو زمین پر ٹکے نہ ہو، یا چلتی ہوئی ٹرین میں فرض، وتر اور سنت فجر پڑھی ہے تو اس کا اعادہ یعنی اس کو لوٹانا ضروری ہے. یعنی سوائے اس کشتی کے جو بیچ سمندر میں ہے، باقی تمام سواریوں میں آپ نماز، اگر وہ چلتی ہے سواری تو آپ اس میں نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں. اگر وقت تنگ ہے تو آپ اس میں پڑھ لیں، لیکن بعد میں اس کا اعادہ کرنا لازمی ہے. کنارے سے میلوں دور چلنے والے جہاز یا کشتی خواہ لنگر کیے ہوئے ہوں، ان پر نماز جائز ہے. یعنی جو بیچ سمندر میں بوٹ ہے، شپ ہے، تو اس پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگرچہ وہ چلتی ہو. اور جو جہاز یا کشتی کنارے پر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ پانی پر ہوں، زمین سے ٹکے نہ ہوں، تو ان ٹھہرے ہوئے جہاز، کشتی، ناؤ وغیرہ میں فرض، وتر اور فجر کی سنتیں نہیں ہو سکتی. مسئلہ: چلتی ہوئی کشتی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ چکر آنے کا گمان غالب ہو. مسئلہ: لیکن یہاں پہ جو سواری پر نماز جائز ہونے کا یہ جو چند صورتیں بیان کی گئی، اس میں یہ شرط ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کی جائے اور باقی تمام نماز کی شرائط ادا کی جائے، جیسے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا. تو یہاں پہ یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ چلتی ہوئی کشتی پر نماز پڑھے تو تکبیر تحریمہ کے وقت قبلے کی طرف منہ کرے، اور جیسے جیسے کشتی گھومتی جائے یہ نمازی بھی اپنا منہ پھیرتا جائے. تو اگر آپ اسی سمت میں قبلہ تھا اور آپ کا منہ اس طرف تھا، پھر کشتی تھوڑا سے اس طرف گھومنے لگی تو آپ اپنا منہ تھوڑا بائیں طرف کر دیں گے. تو جیسی کشتی گھومے گی اسی طرح آپ قبلے کی طرف اپنا منہ کرتے رہیں گے اگرچہ وہ نفل نماز پڑھ رہا ہو. مسئلہ: کنارے پانی پر ٹھہری ہوئی کشتی سے اتر کر جو شخص خشکی یعنی زمین پر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی ایسی کشتی پر نماز ہوگی ہی نہیں. اس کو لازمی ہے کہ وہ کشتی سے اتر کر کے خشکی پر آئے، زمین پر آئے، پھر نماز ادا کرے. مسئلہ: فرض، واجب اور سنت فجر چلتی ہوئی ریل ٹرین میں نہیں ہو سکتے. اگر ریل یعنی ٹرین نہ ٹھہرے اور وقت نکل جا رہا ہو تو چلتی ٹرین میں پڑھ لے اور پھر استقرار ٹھہرنے پر نماز کا اعادہ، نماز کو دوبارہ لوٹائے. اسی طرح چلتی ہوئی ٹرین، بس، دیگر سواریوں میں اگر کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، پھر بعد میں نماز کا اعادہ کرنا اس کے اوپر لازمی ہے. ہوائی جہاز یعنی پلین میں، یعنی کسی بھی صورت میں، چاہے آپ پلین میں ہو، بس میں ہو یا کشتی میں ہو، بہرحال اگر نماز کا وقت آ گیا تو نماز بہرحال پڑھنی ہی ہے. نماز فرض ہے. کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہوں یا کسی بھی نوعیت کی کشتی یا کسی نوعیت کی سواری کے اوپر آپ سوار ہوں، بہرحال نماز ادا کرنا فرض ہے. تو ہوائی جہاز یعنی پلین اگر اڈے، ایئرپورٹ پر ٹھہرا ہوا ہے تو اس پر استقرار علی الارض کے جزیے کی بنا پر نماز صحیح ہے. اور اگر کوئی ہوائی جہاز فضا میں پرواز کر رہا ہے تو بھی اس میں نماز درست ہے.
فضا میں اڑتے ہوئے ہوائی جہاز پر نماز درست ہونا سمندر میں چلتی ہوئی کشتی پر نماز پڑھنے کی طرح ہے۔ جس طرح چلتی ہوئی کشتی کو روک کر پانی پر اتر کر نماز پڑھنا ممکن نہیں، اسی طرح اڑتے ہوئے ہوائی جہاز سے باہر آ کر ہوا میں معلق ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہیں۔ لہٰذا جس طرح سمندر میں چلتی ہوئی کشتی پر نماز پڑھنا درست ہے، اسی طرح فضا میں اڑتے ہوئے ہوائی جہاز پلین میں نماز پڑھنا درست ہے، مگر یہ آپ خیال رکھیں، پہلی بات ٹائم کا، دوسری بات قیام کی حالت میں، یعنی کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنی ہے، اور دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ قبلہ بھی منہ اپنا قبلے کی طرف ہونا، یہ بھی شرط نماز ہے۔ اگر ان تمام شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہے، مثلا وہ آپ کو پڑھنے نہیں دیتے ہیں، تو آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی، تو بہرحال ہر صورت آپ کو نماز کا اعادہ کرنا لازمی ہوگا۔ اچھا، درود شکر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وبارک وسلم۔ چند آخر مسائل آپ کے سامنے، بقیہ مسائل امام اور مقتدی کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر مقیم امام کی مسافر مقتدی نے اقتدا کی، مقتدی مسافر تھا اور امام مقیم تھے، تو اب وہ امام کی اقتدا میں 4 رکعت ہی پڑھے گا، یعنی مقتدی اگرچہ وہ قصر، اگر وہ اکیلا پڑھتا تو وہ قصر پڑھتا، لیکن چونکہ اب یہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے اب یہ مسافر مقتدی بھی مقیم امام کی طرح 4 رکعت پوری پڑھے گا۔ مسافر امام نے 4 رکعت والی نماز یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں مقیمین مقتدیوں کی امامت کی۔ امام مسافر تھے، پیچھے جو کھڑے تھے مقتدی وہ مقیم تھے، وہ نان ٹریولرز تھے، تو مسافر امام 2 رکعت پر سلام پھیر دے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی اپنی باقی نماز پوری کریں، اور ان دونوں رکعتوں میں مطلقاً قرات نہ کرے، یعنی حالت قیام میں کچھ نہ پڑھے، بلکہ اتنی دیر کی سورہ فاتحہ پڑھی جائے، محض خاموش کھڑے رہیں، جس کا ہم نے تفصیل کے ساتھ پہلے ذکر کیا تھا۔ مسئلہ، مسافر امام نے بغیر نیت اقامت 4 رکعت پوری پڑھی تو گناہ گار ہوگا، اور اس کی اقتدا کرنے والے جو مقیم مقتدی تھے ان کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر مسافر امام نے 4 رکعت پوری پڑھی، حالانکہ اس کو 2 پڑھنی تھی، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ گناہ گار ہوا، لیکن جو اس کے پیچھے اقتدا کرنے والے مقیم مقتدی ہیں ان کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر مسافر مقیمین کی امامت کرے تو اسے چاہیے، یعنی اگر مسافر امام ہے، امام مسافر ہے، پیچھے مقیم مقتدی کھڑے ہیں، تو جو مسافر امام ہے اسے چاہیے کہ نماز شروع کرتے وقت اپنا مسافر ہونا ظاہر کر دے کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پر سلام پھیر دوں گا، آپ اپنی بقیہ رکعتیں بغیر قرات کے آپ پوری کر دینا۔ اور اگر امام مسافر نے شروع میں اپنا مسافر ہونا ظاہر نہ کیا تو اپنی قصر نماز پوری کرنے کے بعد کہہ دے کہ میں مسافر ہوں، تم اپنی نماز پوری کر لو، بلکہ شروع میں کہہ دیا ہے، جب بھی بعد میں کہہ دے، تاکہ جو لوگ نماز شروع ہونے کے وقت موجود نہ تھے اور بعد میں جماعت میں شامل ہوئے ہیں انہیں بھی معلوم ہو جائے، کیونکہ صحت اقتداء کے لیے شرط ہے کہ مقتدی کو امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو، خواہ نماز شروع کرتے وقت معلوم ہو چاہے بعد میں معلوم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل شرعیہ سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی